حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر فرمائی کہ ساقی عنقریب بری کر دیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، دوسرا پھانسی لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے مغز نکال کر کھائیں گے۔ اس پر ان دونوں نے کہا کہ ہم نے خواب تو دیکھے نہیں تھے، صرف آپ کی آزمائش کے لیے باتیں بنائی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب ایسا ہو کر رہے گا۔ پھر آپ نے ساقی سے کہا کہ موقع دیکھ کر میرا بھی ذکر بادشاہ سے کر دینا۔ اللہ کی قدرت سے ساقی نے تو اپنی مراد حاصل کی اور نان بائی سولی پر چڑھایا گیا۔ ساقی بادشاہ کے روبرو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں ہی رہے۔ اتفاق سے مصر کے بادشاہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور 7 خشک بالیاں ہیں، اور خشک بالیوں نے سبز بالیوں پر لپٹ کر ان کی سبزی اور رطوبت جذب کر لی ہے۔ بادشاہ نے درباریوں اور بڑے بڑے عالموں سے خواب کی تعبیر دریافت کی مگر کوئی نہ بتا سکا۔ اس وقت ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے جیل خانہ میں جانے کی اجازت دیں تو میں خواب کی تعبیر بتلائے لاتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس نے جیل میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز بالیں 7 برس ہیں جن میں بہت اچھی زراعت ہوگی، اور 7 دبلی گایوں اور 7 سوکھی بالیوں سے بھی 7 برس کا عرصہ مراد ہے جن میں قحط عظیم ہوگا، زراعت کم ہوگی، لوگ دکھ اور اذیت اٹھائیں گے۔ جب ساقی نے خواب کی تعبیر بادشاہ سے آ کر بیان کی تو مصر کے لوگ سن کر حیران ہو گئے، اور بادشاہ سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام عقل مند، دانا اور قابل وزارت ہیں۔ اس نے ایلچی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب ایلچی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لانے کے لیے قید خانہ میں گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک زلیخا اور ان عورتوں کے مقدمے میں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے میں بے قصور ثابت نہ ہو جاؤں تب تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا۔ ساقی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب بادشاہ سے بیان کیا تو بادشاہ نے تمام عورتوں اور زلیخا کو دربار میں بلایا اور ان سے تمام ماجرا پوچھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے اور زلیخا نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں میں سے ہیں۔ اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا تو وہ تشریف لے آئے، اور بادشاہ نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی اور آپ کو وزیر مقرر کرنا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں وزارت نہیں مانگتا۔ بادشاہ بولا عزیز کا کام تم کو دوں گا۔ وہ بولے کہ عزیز کا مجھ پر بہت حق ہے، وہی اپنے کام پر قائم رہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سارے ملک کے اناج و غلہ کا منتظم کر دیجئے، میں بخوبی اس کام کو انجام دوں گا۔ تب بادشاہ نے ان کو اسی کام پر مقرر کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ دی اور اپنی رحمت سے نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ کا خوب انتظام کیا اور 7 برس تک زمین کی پیداوار جمع کی۔ القصہ و ارزانی کے 7 برس گزر گئے اور قحط کے 7 برس آئے۔ پھر تمام مصر میں قحط پڑ گیا اور لوگ مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ سب نے اپنا مال و متاع صرف کر کے سرکار سے غلہ خریدا۔ اس قحط کی ہوا عراق اور شام تک بھی پہنچی، لیکن مصر میں برابر غلہ تقسیم ہوتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں غلے کی ارزانی سنی تو اپنے بیٹوں کو مصر جا کر غلہ لانے کا حکم دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو شان و شوکت کی وجہ سے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، مگر یوسف علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے اور ان کی تعظیم و تکریم کی، اور انہیں واپسی کے وقت اپنے بھائی کو ساتھ لانے کے لیے کہا۔ جب ان کے اونٹوں پر سامان لاد دیا گیا تو ان کے دام بھی ان کی بوریوں میں ڈال دیے، اور انہیں بھائی کے لانے کے متعلق مزید تاکید فرمائی
کہ اگر تم اسے ہمراہ نہ لائے تو تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ گھر واپس آ کر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام ماجرا سنایا اور عرض کی کہ بھائی کو ہمارے ہمراہ بھیجیں ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا اور فرمایا، کیا میں تم پر اسی طرح اعتبار کر لوں جس طرح اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے متعلق اعتبار کر لیا تھا؟ مگر جب انہوں نے بوریاں کھولیں اور اس میں اپنے دام دیکھے تو پھر والد ماجد سے کہا کہ دیکھیے عزیز مصر نے ہمارے ساتھ کتنی ہمدردی کی ہے، آئندہ ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں گے تو اناج کی ایک بوری زائد اس کے حصے کی بھی لے آئیں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم خدا کی قسم نہ کھاؤ کہ اس کو تکلیف نہ دو گے اور واپس لے آؤ گے، میں اسے نہیں بھیجوں گا۔ انہوں نے قسم کھائی، پھر بھائی کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے اکٹھے مت داخل ہونا۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مصلحت سوچی تھی۔ جب عزیز مصر کے دربار پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو پاس بلا کر اسے بتلا دیا کہ فکر مت کرو، میں تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں اور انہیں مت بتلانا۔ جب واپسی کی تیاری ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری میں شاہی پیمانہ ڈلوا دیا۔ جب سب تیار ہو کر چل دیے اور ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک دربان نے کہا کہ اے قافلہ والو، تم تو چور ہو، شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے، جو شخص لا کر دے گا اسے ایک اونٹ غلے کا ملے گا۔ تمام بھائیوں نے کہا کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم زمین میں فساد نہیں پھیلاتے اور نہ چوری ہمارا پیشہ ہے۔ تلاشی لینے والے نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو کہو تمہاری کیا سزا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس کی بوری سے پیمانہ نکل آئے اسے گرفتار کر لینا۔ چنانچہ ان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کی بوری سے پیمانہ برآمد ہوا اور اس کو واپس جانے سے روک لیا گیا۔ بھائیوں نے سنا تو پکار اٹھے، ہاں ہاں، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا لیکن خاموش رہے۔ پھر سب نے مل کر عرض کی، ہمارا باپ ضعیف اور نابینا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میں چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑ لوں۔ اس ہیلے سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔